جانے جہاں میں خوش آمدید اور امر بیل کی قسط نمبر 18 میں بھی۔ چلیے جانتے ہیں کہ باب نمبر 38 کے بقیہ حصے میں کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ علی سے سیٹسفائیڈ نہیں تھی اس آفس کی جاب سے، اور شہلا نے اسے کہا تھا کہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز کی کوریج کا کام کریں گے، تو شہلا ہی کے کہنے پر انہیں سوشل ایکٹیویٹیز کی کوریج کا کام سونپ دیا گیا تھا۔ یہ والا کام کسی حد تک دلچسپ تھا، اور کچھ عرصے تک تو علیزے کو واقعی اپنے کام میں لطف آنے لگا تھا اور اس سے وہ انجوائے کر رہی تھی۔ اور شہر میں ہونے والے مختلف سماجی تقریبات کے دعوتی کارڈز ان کے آفس آتے رہتے تھے، اور وہ ایک دن میں بعض دفعہ 3-4 جگہوں پر بھی جاتی۔ ادبی محفلیں ہوتی، مختلف نمائشیں ہوتی، میوزک کانسرٹس ہوتے، سوشل گیدرنگز ہوتی، اور وہ بہت ہی کم عرصے میں ان جگہوں پر پہچانی بھی جانے لگی۔ لیکن جہاں تک اطمینان کا تعلق تھا، وہ ابھی بھی اپنے کام سے مطمئن نہیں تھی۔ وہ اکثر ہی شہلا سے کہا کرتی تھی کہ یہ سب کام جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ بیکار ہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کی زندگیوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی بہتری آ سکتی ہے۔ اور پھر شہلا اکثر اس سے مذاق میں کہتی تھی، تو کیا تم کوئی انقلاب لانا چاہتی ہو؟ نہیں، میں کوئی انقلاب لانا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو کام میں کروں اس سے لوگوں کی زندگیوں میں کچھ تو بہتری آئے نا۔ میں صرف ایک جاب کرنا تو نہیں چاہتی، یہ تو کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے کام سے کسی دوسرے کو کوئی فائدہ بھی ہو۔ اور علیزے کی اس طرح کی باتوں پر شہلا بھی حیران ہوتی اور تبصرہ کرتی کہ اچھی بھلی تھی تم علیزے، کچھ ہی عرصے سے تمہارا تو دماغ ہی خراب ہو گیا، خاص طور پر پچھلے 2 سال میں۔ اور پھر وہ اس سے کہتی کہ اس ملک میں اتنی غربت ہے نا شہلا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سڑکوں پر پھرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر انسان کا دماغ خراب نہ ہو۔ سوشالوجی پڑھنے کے بعد بھی اگر میں تمہاری طرح مطمئن بیٹھی یہ سوچتی رہوں کہ ایک دن کوئی مسیحا آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا، تو شاید اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوگی۔ یار میں کب منع کر رہی ہوں تمہیں، رزلٹ آ جائے تو کوئی NGO جوائن کر لینا، اور سوشل ورک کرنا ہی چاہتی ہو نا تو تم دیکھ لینا کتنی بڑی تبدیلیاں لے کر آتی ہو تم بھی۔ شیلا، میں مانتی ہوں کہ ایک شخص سب کچھ نہیں بدل سکتا، لیکن جس حد تک تبدیلی وہ لا سکتا ہے اس حد تک تبدیلی اور بہتری لانے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ ایک پیسو آبزرور بن کر تو زندگی نہیں گزارنی چاہیے نا۔ علیزے کی اس طرح کی جانے والی اکثر ہی باتوں میں شہلا اس کی باتوں سے قائل ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن ہاں وہ خاموش ضرور ہو جایا کرتی تھی، اور اس کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ علیزے کا وقتی جنون ہے جو کچھ عرصے بعد خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، بڑھتے ہیں اگلے سین کی طرف۔ اس جاب سے منسلک ہونے کے بعد جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ سوشل ایکٹیویٹیز کی کوریج کا کام ان کے پاس تھا، تو وہ مختلف ادبی محفلوں میں، میوزک کانسرٹ اور سوشل گیدرنگز میں جاتی تھی۔ تو اسی طرح ایک میوزک کانسرٹ کی کوریج کے لیے وہ گئی ہوئی تھیں، اور اس کانسرٹ سے تقریباً شام 9 بجے کے قریب وہ وہاں سے نکلی تھی۔ اور ابھی کانسرٹ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس سے کچھ دیر پہلے ہال سے نکل آئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب کانسرٹ ختم ہوگا تو اتنا رش ہو جائے گا کہ ان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جب وہ کانسرٹ کے بارے میں باتیں کرتی ہوئی پارکنگ کی طرف آ رہی تھیں تو انہوں نے اپنے پیچھے کچھ کہے سنے۔ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پہ 4 لڑکوں کا ایک گروپ تھا جو ان سے کچھ فاصلے پر تھا، لیکن ان لوگوں کی نظریں شہلا اور علیزے پر ہی جمی ہوئی تھیں، اور وہ واضح طور پر انہی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ لیکن شہلا اور علیزے نے بہتر یہی سمجھا کہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے، اور وہ پارکنگ کی طرف جانے لگی تو پیچھے سے ایک آواز آئی، یہ ہے ہماری نئی جنریشن جنہوں نے 21ویں صدی میں اس ملک کو لیڈ کرنا ہے۔ اور ان لڑکوں کی آوازیں اور کہے اب اتنے بلند ہو چکے تھے، اور وہ لوگ ان کا مسلسل پیچھا ہی کر رہے تھے، اور شہلا کو اب خفگی ہونے لگی۔ تبھی شہلا نے سرگوشی میں علیزے سے کہا، کیا خیال ہے مڑ کر کچھ کہا جائے ان سے؟
نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم لوگ گاڑی تک پہنچ جائیں گے تو پھر یہ خود ہی دفع ہو جائیں گے، علیزہ نے بھی سرگوشی میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر شہلا نے کچھ احتجاج کیا اور کہنے لگی، یہ لوگ بہت ہی بیہودہ باتیں کر رہے ہیں پھر بھی ہم چپ رہے، کرنے دو نا، ہمارے روکنے پر یہ باس تو نہیں آ جائے گی نا، خواہ بات بڑھ جائے گی اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں۔ علیزہ نے اسے سمجھایا اور شہلا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی لیکن خاموش ضرور ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھیں جبکہ وہ چاروں لڑکے بھی پارکنگ میں داخل ہو گئے تھے۔ علیزہ اور شہلا نے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کر اب اطمینان کا سانس لیا اور علیزہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سڑک پر لے گئی۔ وہ دونوں بڑے مطمئن انداز میں باتیں کر ہی رہی تھیں کہ جب علیزہ نے بیک ویو مرر سے گاڑی کو بڑی تیزی سے اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا اور گاڑی انہیں اوورٹیک کرنے کی بجائے ان کے پیچھے گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگی، اور وہ اسے جان کر حیرانی نہیں ہوئی تھی کہ گاڑی میں وہی چاروں لڑکے موجود تھے اور اس نے پہلی نظر میں انہیں پہچان بھی لیا تھا۔ علیزہ اب تھوڑی سی پریشان ہوئی اور شہلا سے کہنے لگی، ارے دیکھو تو یہ تو پیچھے ہی آنے لگے ہیں، اب کیا کریں ہم؟ کچھ نہیں ہوتا، تم کار کی سپیڈ آہستہ کر دو، ہو سکتا ہے وہ آگے نکل جائیں۔ علیزہ نے شہلا کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کار کی سپیڈ تو آہستہ کر دی لیکن ان لڑکوں نے بھی اپنی کار کی سپیڈ آہستہ ہی کر دی اور شہلا نے بے اختیار اپنے دانت پیسے۔ یہ ذلیل نہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تم سپیڈ بڑھا دو، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ علیزہ نے یکدم کار کی اب سپیڈ بڑھا دی اور ان لڑکوں نے بھی اب کار کی سپیڈ بڑھائی اور برابر چلنے کے بجائے ان کی کار کے پیچھے آنے لگ پڑے۔ کچھ دیر تک تو وہ سڑکوں پر کار بھگاتی رہی مگر وہ گاڑی مسلسل ان کے پیچھے رہی، اور پھر آخر کار شہلا نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرو تم بھی میرے ہی گھر چلو، ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ لوگ پیچھا چھوڑ دیں۔ شہلا نے اس سے کہا تھا، لیکن دیکھو راستے میں اگر ان لوگوں نے گاڑی روک لی تو تمہارے گھر کے راستے پر اس وقت بالکل بھی ٹریفک نہیں ہوتی۔ علیزہ نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ تم سپیڈ بہت تیز رکھو اور انہیں اوورٹیک نہ کرنے دینا، ایک بار میرے گھر کے باہر گاڑی پہنچ گئی نا تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چوکیدار تو 1 منٹ میں دروازہ کھول دے گا، اور اگر نہ بھی کھولا تو باہر تو آ ہی جائے گا نا، تو پھر یہ لوگ وہاں نہیں رکیں گے۔ لیکن شہلا اس کے بعد مجھے بھی تو گھر اکیلے ہی جانا نا۔ ارے تم گاڑی اندر لے آنا نا، کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد چیک کر لیں گے کہ یہ لوگ باہر تو نہیں ہیں، اور پھر تم چلی جانا، اور ویسے بھی یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں، ہمیں اندر جاتا دیکھ کر نا دفع ہو جائیں گے، یہ بس ویسے ہمیں خوفزدہ کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے، شہلا نے کہا۔ اور اب علیزہ نے مزید بحث کیے بغیر، کچھ بھی کہے بغیر گاڑی اس روڈ پر موڑ دی جہاں شہلا کی کالونی تھی، اور فائنلی بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے شہلا کے گھر بھی پہنچی تھی، اور ان لڑکوں کی گاڑی بھی اب پوری رفتار سے ان کے پیچھے تھی، اور ان کی گاڑی کو ایک سنسان سڑک پر مڑتے دیکھ کر انہوں نے 2-3 بار اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن علیزہ نے بڑی مہارت کے ساتھ ہر بار کار کی رفتار بڑھا دی، اور شہلا کے گیٹ کے سامنے پہنچتے اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا اور کار روک دی تھی۔ وہ لڑکے تیزی سے ان کی گاڑی کے پاس سے گزرے اور پھر علیزہ نے ان کی کار کی رفتار بھی کم ہوتے دیکھی، لیکن تب تک چوکیدار گیٹ کھول چکا تھا، اور علیزہ برق رفتاری سے کار اندر لے گئی اور ان دونوں نے پیچھے مڑ کر چوکیدار کو گیٹ بند کرتے دیکھا بھی، اور ان کی جان میں جان آئی تھی۔ اور پھر علیزہ نے گہرے سانس لیتے ہوئے کار کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی اور کہنے لگی، ایک بات تو طے ہے کہ میں دوبارہ کبھی رات کو اکیلے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ دفع ہو گئے ہیں، سارا موڈ غارت کر دیا انہوں نے تو، میں چوکیدار سے کہتی ہوں کہ ذرا باہر جھانک کر دیکھے۔ شہلا نے کار سے نکلتے ہوئے کہا، اور وہ اب گیٹ کی طرف جا رہی تھی، اور علیزہ نے بیک ویو مرر سے اس کے چوکیدار سے اسے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ چوکیدار چند لمحوں کے بعد چھوٹا گیٹ کھول کر باہر نکل گیا اور شہلا واپس علیزہ کے پاس آ گئی۔ علیزہ اب یا تو تم آج رات یہیں رہ لو یا پھر چند گھنٹوں کے بعد چل جانا،
اتنی گھبراہٹ میں اگر کار چلاؤ گی نا تو. اور اس نے بات ادھوری چھوڑ دی. نہیں شہلا میں یہاں نہیں رہ سکتی, تم پتہ ہے نانو اکیلی ہوں, چند گھنٹوں کے بعد کیا ہوگا, سڑکیں اور سنسان ہو جائیں گی. میں چلا لوں گی نا گاڑی, تم فکر مت کرو. ویسے بھی کچھ دیر پہلے بھی تو چلائی ہے نا میں نے. اور علیزے نے اسے تسلی دی. اتنی دیر میں چوکیدار بھی واپس اندر آ گیا تھا اور اس نے سڑک خالی ہونے کی اطلاع بھی دے دی تھی. اور تبھی علیزے نے کار سٹارٹ کی اور کہا, چلو ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں. ہاں اچھا ٹھیک ہے, لیکن جاتے ہی مجھے فون کر دینا, میں انتظار کروں گی, شہلا نے کہا. اور علیزے سر ہلاتے ہوئے گاڑی کو ریورس کرنے لگی. بیرونی سڑک اب واقعی خالی تھی اور علیزے کچھ اور مطمئن ہوئی. تیز رفتاری سے اس نے ذیلی سڑک عبور کی ہی تھی اور پھر ایک ٹرن لیتے ہی اس کا سانس رک گیا, کیونکہ وہاں ان لڑکوں کی گاڑی اب بھی کھڑی تھی اور وہ گاڑی سے باہر کھڑے تھے. علیزے اب گاڑی واپس نہیں موڑ سکتی تھی, اب اس کا وقت ہی نہیں رہا تھا. اور اب آگے کیا ہوا یہ ہم نہیں جانتے, کیونکہ سین ہو چکا ہے یہاں پہ ختم, اور باب نمبر 38 بھی. بڑھتے ہیں باب نمبر 39 کی طرف. باب نمبر 39 میں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اس دن علیزے کیا واقعی ان 4 لڑکوں کا مقابلہ کر کے گھر سیفلی پہنچ گئی تھی یا نہیں. باب نمبر 39 میں ہم دوبارہ سے پاسٹ میں جا رہے ہیں, جہاں پہ ریگولرلی علیزے سائیکائٹرسٹ کے پاس جا رہی تھی اور سیشن لے رہی تھی, جس کی تاکید کر کے گیا تھا عمر. لیکن اس کے جانے کے چند ہی ہفتوں کے بعد علیزے کو ایک بار پھر ہاسپٹل کے چکر لگانے میں گزارنے پڑے, کیونکہ اسے اچانک اپینڈکس کا پرابلم ہوا تھا اور بہت ہی ایمرجنسی میں اسے آپریشن کروانا پڑا. آپریشن تو ٹھیک ہو گیا تھا, لیکن گھر آنے کے دوسرے ہی دن باتھ روم جاتے ہوئے وہ گر پڑی اور اس کے ٹانکے ٹوٹ گئے. اور دوبارہ ٹانکے لگوانے کے بعد 1 ہفتے تک وہ بخار میں مبتلا رہی. اس کا وزن بہت تیز رفتاری سے کم ہوتا رہا اور اس تمام عرصے کے دوران عمر سے ایک بار بھی اس کی بات نہیں ہوئی تھی. وہ اسپین جا چکا تھا اور وہاں سیر و تفریح میں مصروف تھا. ایک شام تقریباً 1 ماہ کے بعد اس نے گھر پہ فون کیا, اور اس دن بھی علیزے کو بخار تھا. نانو نے کچھ بھی چھپائے بغیر فون پر عمر کو علیزے کے آپریشن, اس کی بیماری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. اور تب اس نے علیزے سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی, اور علیزے فون پر عمر کی آواز سنتے ہی رونے لگ پڑی. اس کے رونے سے زیادہ اس کی آواز کی نکاہت پر پریشان ہوا تھا. علیزے چپ ہو جاؤ یار, کیا ہو گیا ہے؟ اسے کسی بچے کی طرح بہلانے لگا تھا, لیکن وہ پھر بھی روتی ہی رہی. گرینی نے بتایا کہ تمہارا آپریشن ٹھیک ہو گیا نا, تو پھر کیا ہوا؟ لیکن اب بھی علیزے نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور وہ روتی ہی جا رہی تھی. اچھا گرینی بتا رہی تھی کہ تمہیں بخار ہے, کیا بہت زیادہ بخار ہے تمہیں؟ وہ کسی نہ کسی طرح بس اسے خاموش کروانا چاہ رہا تھا, لیکن وہ روتی ہی رہی. اور پھر آخر عمر نے اس سے کہا, علیزے مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے رونے سے, پلیز چپ ہو جاؤ. لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں ہوئی. اور آخر اس نے وہ بات کہی جس پہ وہ بول ہی پڑی. اچھا مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں, ہاں بتاؤ, اس نے بالآخر تھک کر کہا. اور اب علیزے بول پڑی اور کہنے لگی, میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ واپس آ جائیں, آپ نہیں آئے. پتہ نہیں ہر کوئی میرے سے جھوٹ کیوں بولتا ہے. اس نے ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان کہا اور وہ ایک بار پھر سے رونے لگی. علیزے میں نے تم سے بالکل بھی جھوٹ نہیں بولا. میں کل نہیں تو پرسوں جو بھی فلائٹ ملتی ہے اس سے آ جاتا ہوں. اچھا اب تو رونا بند کرو نا. اور اس بار علیزے واقعی چپ ہو گئی. کیا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. میں آ جاتا ہوں اگر تمہاری یہی ضد ہے تو. ٹھیک ہے, میں تمہاری بات مان لیتا ہوں. اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں.
رونے سے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا. اور میڈیسن لے رہی ہو نا؟ جی. اور کھانا؟ وہ بھی. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے کیا لے کر آؤں میں یہاں سے؟ اور کچھ دیر تو علیزے نے سوچا اور پھر کہنے لگی پتا نہیں. ٹھیک ہے میں اپنی مرضی سے کچھ لے کر آؤں گا. پھر تم بس یہ کرو کہ میرے آنے تک اپنا بخار ختم کرو. میں کم از کم تمہیں بستر میں تو نہیں دیکھنا چاہتا نا اب. نانو کہتی ہیں کہ میں ہر وقت لیٹی رہتی ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ میں بستر میں نظر نہ آؤں, تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے بیچارگی سے کہا. اور پھر وہ کہنے لگا بس تم اپنا بخار ختم کرو نا تاکہ گرینی کو تم سے یہ نہ کہنا پڑے. وہ اب بھی بچوں کی طرح اسے بہلا رہا تھا. آپ کل آ جائیں گے؟ اس کی بات کے جواب میں اسے پوچھنے لگی. ہاں کل یا پھر پرسوں, لیکن آ جاؤں گا. اور اس نے اسے یقین دلایا. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اور واقعی تیسرے دن وہ اس کے سامنے تھا اور علیزے کو اس دن بھی ہلکا ہلکا تو بخار تھا اور وہ اپنے کمرے میں ہی تھی جب وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا. اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرانے لگی مگر عمر اسے دیکھ کر فکر مند ہو گیا. علیزے اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ سیدھا اسی کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور وہ اسے کہنے لگا کم آن علیزے, کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے, میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکا. اس کے کندھے پر بازو پھیلائے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ مسکرائی کیونکہ اسے اس کی فکر مندی اچھی لگ رہی تھی. اس کے خوش ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ صرف اس کے لیے اتنی دور سے سب کچھ چھوڑ کر آ گیا تھا. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا بخار کیسا ہے اب؟ عمر کو یکدم جیسے یاد آیا تو اس نے علیزے کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس سے پوچھا اور اس نے علیزے کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا. ابھی بھی بخار ہے؟ ہاں ہے لیکن زیادہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے نا, اگر زیادہ بخار نہیں ہے تو پھر اٹھو. وہ کھڑا ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگا. کہاں جانا ہے؟ وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. کہیں دور نہیں جانا, بس لاؤنج تک جانا ہے, کسی سے ملوانا ہے میں نے تمہیں. وہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے کے دروازے کی طرف جا رہا تھا اور وہ اس سے کہنے لگی کس سے ملوانا ہے؟ بس ایک دوست ہے اس سے. اور وہ مسکرایا اور پھر علیزے کچھ حیران ہوئی. اس سے پہلے عمر نے کبھی اسے اپنے کسی دوست سے ملوانے کی کوشش نہیں کی تھی اور اب یکدم ایسا کون سا دوست آ گیا جسے ملوانا وہ ضروری سمجھ رہا تھا. اور پھر اس نے ٹھٹکتے ہوئے کہا میں کپڑے چینج کر لوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کھینچنے لگا. لیکن میں نے بالوں میں برش تک نہیں کیا ہوا, علیزے نے احتجاج کیا. ارے تمہیں ضرورت نہیں ہے برش کی بھی, تم اسی طرح بہت خوبصورت لگتی ہو. وہ اب کمرے سے باہر نکل آئے تھے. اور یہ دوست آپ کہاں سے لائے ہیں؟ علیزے نے تجسس کے عالم میں پوچھا تو عمر کچھ بھی کہنے کے بجائے پراسرار انداز میں مسکرایا. لاؤنج میں داخل ہوتے ہی علیزے ٹھٹک گئی کیونکہ اس کے بالکل سامنے صوفے پر نانو کے ساتھ ایک غیر ملکی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. اس کی کوئی عمر ہوگی تقریباً 23-24 سال اور اس کے نقوش خاصے تیکھے تھے. بلیک ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس وہ اس وقت لاؤنج کی سب سے نمایاں چیز تھی. اور علیزے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی. کیا ہوا علیزے, آؤ نا, رک کیوں گئی تم؟ عمر اب اس سے انگلش میں مخاطب تھا اور اس لڑکی نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور علیزے نے کچھ خشمگی نظروں سے عمر کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئی. اور پھر عمر نے ان دونوں کا آپس میں تعارف کرایا. یہ علیزے ہے میری کزن, اور علیزے یہ جارٹ ہے میری بہت اچھی دوست. عمر نے ان دونوں کا تعارف کرایا اور علیزے نے کسی رسمی مسکراہٹ کے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا.
जॉर्ज ने उससे हाथ नहीं मिलाया और वो चंद कदम आगे बढ़ी और बेतकल्लुफी के साथ उसने अलीज़े के दोनों शानों पर हाथ रखते हुए उसका गाल चूम लिया और अलीज़े उसकी इस गर्मजोशी पर बेख्तियार सटपटाई। कैसी हो अलीज़े? वो अब उससे पूछ रही थी। मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? उसने कहा। अलीज़े ने उससे ये नहीं पूछा था कि वो उसे कैसा तवक्को कर रही थी। वो यकदम हर चीज में दिलचस्पी खो बैठी थी और चंद लम्हे पहले तक उमर को अपने सामने देखकर वो जितनी खुश हुई थी, अब खुशी का कहीं नामो निशान भी बाकी नहीं रहा था। अब जॉर्ज तब वापस नानो के साथ सोफे पर बैठ गई और अलीज़े कुछ झिझकते हुए एक दूसरे सोफे पर बैठ गई और उमर अब जॉर्ज का तफसीली तारुफ करवा रहा था। दरअसल हमारी दोस्ती 10 साल पुरानी है। जॉर्ज और मैं एक ही स्कूल में जाते रहे थे और फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी भी ये मेरे साथ ही रही है। लेकिन अलीज़े को इसके तारुफ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस उमर के चेहरे पर नजरें जमाए बैठी रही और सोचने लगी कि पिछले कई माह से उमर यहां था, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान उसने एक बार भी जॉर्ज का जिक्र नहीं किया था और अब वो बता रहा था कि वो पिछले 10 साल से एक दूसरे के साथ हैं। अलीज़े का दिल चाहा कि वो यकदम उठकर वहां से चली जाए, लेकिन वो खुद पर जब्त किए वहां बैठी रही। और तभी जॉर्ज कहने लगी, उमर तुम्हारा बहुत जिक्र करता है और अलीज़े अभी भी तुम्हारे लिए स्पेन से वापस चले आए हैं। वो बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। लेकिन अलीज़े को यह सब सुनकर कोई खुशी नहीं हुई थी। अच्छा, तो ये वो जरूरी काम था जिसके लिए उमर बार बार वापस अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी 10 साल पुरानी गर्लफ्रेंड और यही वो दोस्त थे जिसके साथ वो स्पेन गया था। अलीज़े को यकीन था जॉर्ज के अलावा किसी दूसरे के लिए वो स्पेन नहीं गया होगा और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे जॉर्ज पर रश्क आ रहा था या फिर वो उससे हसद हो रहा था या फिर वो उससे नफरत करने लगी थी। और तभी वो कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है नानो, मैं सोने जा रही हूं। और जॉर्ज की लंबी चौड़ी गुफ्तगू के जवाब में अलीज़े ने उठते हुए सिर्फ यही कहा और उसने भी उसे बड़ी हैरानी से देखा। शायद उसे अलीज़े से इतनी सर्द मेहरी की तवक्को नहीं थी। और उमर ने गहरी नजरों से अलीज़े को देखा और उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश भी करता रहा। और फिर उमर ने अलीज़े को रोकने की कोशिश भी की। अलीज़े, कुछ देर तो बैठो ना, हमारे साथ बातें करो। लेकिन वो रुकी नहीं। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। और वो इस बार उमर का चेहरा देखे बगैर लाउंज से निकल गई और लाउंज में चंद लम्हों के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। और फिर उमर ने उस खामोशी को तोड़ा और कहने लगा, मैं थोड़ी देर तक आता हूं। उसने मुस्कुराते हुए जॉर्ज से कहा और वह जवाबन कुछ बोले बगैर मुस्कुराई और उमर कमरे से निकल गया। अलीज़े के कमरे पर दस्तक देकर उसने कमरे के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, वो लॉक्ड था और अब वो रुक गया। उसने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक भी दी और इस बार उसने अलीज़े का नाम पुकारा। अलीज़े ने अपने दरवाजे पर होने वाली दस्तक तो सुन ली और उसकी आवाज भी पहचान ली, लेकिन वो इसी तरह खामोशी से अपने बेड पर लेटी रही। और उसे इस वक्त उमर पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। उमर ने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी और इस बार अलीज़े कहने लगी, मैं सो रही हूं, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। इस बार उमर ने अलीज़े की आवाज सुनी थी और उमर ने बुलंद आवाज में कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकती हो, वो भी खाना खाए बगैर? मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है और अब आप जाएं यहां से। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर स्पेन से आया और तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही हो। उमर ने शिकायत की, आप कुछ भी छोड़कर तो नहीं आए, आप सब कुछ साथ लेकर आए हैं। अलीज़े ने बेख्तियार कहा और जवाबन उसने उमर की बेसाख्ता हंसी सुनी। तुम जॉर्ज की बात कर रही हो?
اور الیزے کو اب خود پر شرمندگی محسوس ہوئی. اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ فوری طور پر اپنی بات کے ازالے کے لیے کیا کہے، لیکن وہ خاموش رہی. ایک تو لڑکیوں میں یہ جیلسی کا فیکٹر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر جانے پتہ نہیں ایک پوری کہانی بنا لیتی ہیں. اور پھر عمر اسے کہنے لگا تو کیا تمہیں اس کا آنا اچھا نہیں لگا؟ لیکن وہ چپ رہی. اور پھر عمر نے کہا الیزے میں تم سے بات کر رہا ہوں. وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا. اچھا تو کیا اسے واپس بھیجوا دوں؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا. لیکن پھر بھی اس نے کوئی جواب جب نہ دیا تو عمر خود ہی کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں اسے خود ہی واپس بھیجوا دیتا ہوں. ہاں لیکن اسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا اور وہ دروازے کے باہر اب خاموش تھی. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم، اور ساتھ ہی باب نمبر 39 بھی. سوری ٹو سے، لیکن اس وقت مجھے الیزے کی یہ جو بچگانہ حرکتیں ان پہ بہت ہنسی آ رہی ہے. چلیے تو بڑھتے ہیں باب نمبر 40 کی طرف. اور باب 40 وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سٹوری میں سسپنس کریٹ کیا گیا تھا، ان 4 لڑکوں اور الیزے کا آمنا سامنا ہوتا ہے ایک سنسان روڈ پہ. اور اب الیزے ان کا سامنا کیسے کرتی ہے اور خود کو کیسے بچاتی ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں. الیزے کا پاؤں بے اختیار اس وقت بریک پر پڑا اور گاڑی رک گئی. الیزے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. ان میں سے ایک لڑکا گاڑی کا ٹائر بدل رہا تھا اور شاید وہ اسی وجہ سے وہاں رکے تھے، ورنہ اس طرح وہ وہاں نہ رکتے. اور الیزے نے ان لوگوں کے چہرے پر یکدم حیرت دیکھی اور پھر انہوں نے اسے اور اس کی گاڑی کو بھی پہچان لیا. جب تک وہ گاڑی کو ریورس کرنے کی کوشش کرتی، وہ تینوں بھاگتے ہوئے اس کی گاڑی کے پاس آ گئے اور الیزے نے تیزی سے دروازے کو لاک کیا. کھڑکی کا شیشہ پہلے ہی اوپر تھا اور وہ تینوں اسی کے دروازے کی طرف آئے تھے. سڑک اتنی چوڑی نہیں تھی کہ وہ اس پر گاڑی کو موڑ لیتی اور اسے گاڑی کو مسلسل ریورس کرنا تھا جب تک کہ وہ اس پچھلی سڑک تک نہ پہنچ جاتی جہاں سے اس نے ٹرن لینا تھا. لیکن وہ لڑکے اب اس کی گاڑی کے دائیں طرف والے دونوں دروازوں کے ہینڈلز پر ہاتھ رکھے انہیں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس میں ناکامی پر انہوں نے کھڑکی کے شیشوں پر بھی ہاتھ مارنے شروع کر دیے. الیزا بے حد خوفزدہ تھی اور اسے لگ رہا تھا جیسے کھڑکی کا شیشہ ابھی ٹوٹ جائے گا، اور اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے زندگی میں کبھی گاڑی چلائی ہی نہ ہو. وہ بالکل بھول چکی تھی کہ اس کا کون سا پیر کہاں ہونا چاہیے، اور وہ خوف کے عالم میں اپنی گاڑی کے شیشے پر ان کے ہاتھ دیکھنے لگی. تبھی ان میں سے ایک لڑکے کی نظر اس کی برابر والی سیٹ کے دروازے پر پڑی اور الیزے نے اسے کچھ کہتے ہوئے ادھر اشارہ کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور پھر ان تینوں کو اچانک گاڑی کی دوسری طرف لپکتے بھی دیکھا. اور الیزے نے بے اختیار دوسری طرف دیکھا اور اس کے منہ سے چیخ نکلی کیونکہ دوسری طرف کھڑکی کا شیشہ کھلا تھا. وہ بجلی کی طرح دوسری سیٹ پر آتے ہوئے تیزی سے شیشہ چڑھانے لگی، لیکن وہ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے اور الیزے نے ایک ہاتھ لاک پر رکھ دیا، اور پھر ان میں سے ایک لڑکا کھڑکی کے اندر ہاتھ ڈال کر لاک سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش بھی کرنے لگا. آدھا شیشہ تو اوپر جا چکا تھا اور الیزے نے لاک سے ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر کرتی رہی. اس لڑکے نے اپنے ہاتھ کے ناخنوں سے اس کے ہاتھوں کو بری طرح سے زخمی کر دیا تھا، لیکن الیزے نے اپنا ہاتھ پھر بھی نہیں ہٹایا. وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ ہر قیمت پر وہاں سے ہٹا دینا چاہتا ہے، لیکن گاڑی کا شیشہ اتنا اوپر جا چکا تھا کہ وہ بازو کے علاوہ خود اندر نہیں آ سکتا تھا. مگر اب الیزے کھڑکی کا شیشہ پوری طرح بند نہیں کر سکتی تھی، اور اس لڑکے نے یکدم لاک پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا اور اس ہاتھ سے اس کے چہرے پر مکہ مارا. وہ یکدم چیخ کے ساتھ پلٹ کر دوسری سیٹ پر گری، مگر ایک بار پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس لاک پر رکھ دیے اور سر نیچے جھکا کر اس نے اس کے مزید کسی حملے سے بچنے کی کوشش کی، اور اس کے چہرے میں شدید تکلیف بھی ہو رہی تھی اور اب روتے ہوئے چیخو پکار بھی کر رہی تھی.
وہ ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ وہ لڑکا اب دوسرے سے یہ کہہ رہا تھا، میں اس کے بال کھینچتے ہوئے اسے لاک سے پیچھے کرتا ہوں اور تم اپنا ہاتھ اندر ڈال کر لاک کھول دینا۔ اور وہ ایسا ہی کرنے والے تھے کہ علیزے نے کیا کیا جس نے اس کی جان بچا لی، یہ ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔